بسم اللہ اس آیت کا تعلق ہے باغیوں کے ساتھ۔ دو قسم کی آیات میں نے بتائی تھی، ایک وہ آئیں گی دعویٰ کی شکل کار ساز اللہ، پکار کے لائق اللہ، اور دوسرا باغیوں کی لتریشن بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ لہم کیا ہیں واسطے ان کے شرکاء، کون؟ لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے۔ کیا ہیں واسطے ان مشرکوں کے شرکاء، شریک، شرعوا لہم کہ مقرر کیا ان شریکوں نے واسطے ان کے من الدین، دین سے، ما لم یعظم بہ اللہ، وہ جو نہیں اذن دیا اس دین کا اللہ نے، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر نہ ہوتی بات فیصلہ شدہ، لقضی بینہم، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظلم کرنے والے واسطے ان کے عذاب دردناک ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ، دیکھے گا تو ظالموں کو، مشفقین ڈرنے والے، مما کسبوا، وبال اس کے کہ کسب کیا انہوں نے، وَهُوَ واقع، اور وہ وبال ضرور واقع ہونے والا ہے، بہم ان کے ساتھ، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کام کیے بھلے، فی روضات الجنات، بیچ باغیچے جنات کے ہوں گے، باغوں کے بیچ باغیچے باغوں کے ہوں گے، بیچ باغیچے باغوں کے ہوں گے، الجنات۔ تم میں سے بہت سارے بزرگ جو ہے نا وہ صحیح اردو نہیں سمجھتے، یہ مصیبت ہے، نہیں تو مجھے تفسیر کی ضرورت نہیں تھی، ترجمے کے اندر میں مسئلہ حل کرتا۔ اس لیے دو طریقے ہوتے ہیں کہ ترجمے کے اندر قرآن کو حل کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن وہ مجبوری ہے کہ زبان یار من ترکی، ہمارے یار کی زبان ہی ہو رہے، تو اس لیے میں بار بار تکرار بھی کرتا ہوں، جو بعض جن کی زبان سمجھتے ہیں ان بیچاروں کے لیے گراں بھی گزرتا ہوگا، بھی بار بار ایک بات کہتا ہے، یہ بار 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 میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن کی زبان نہیں آتی شاید اللہ کرے انہیں بھی کچھ سمجھ آ جائے، کچھ سمجھ، اس لیے میں تکرار کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے تکرار کا، لیکن جان بوجھ کر یہ تکرار ہے کہ کچھ آئے سمجھ، کہ التکرار جو فکی الحمار، بزرگوں سے سنا ہے۔ اچھا بھائی ذرا آیت پہ غور فرما لو، وہ پچھلی آیت بھی نکالو، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، شرع لکم، اللہ نے مقرر کیا واسطے تمہارے دین، ما وصی بہ نوحا، اب کیا آیا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کوئی سمجھ آئے؟ کیا ان کے شریک ہیں جو مقرر کیا انہوں نے ان کے لیے دین، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ تو سیاق میں معنی یہ ہوگا کہ یہ جو دین منزل من اللہ تھا، کار ساز اللہ، فاللہ هو الولی، لہو ما فی السماوات، لہو مقالید السماوات، فاطر السماوات، یہ پورے جو آیات کا خلاصہ اللہ نے یہی دین مقرر کیا تھا جس کی معراج تھی، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یہ جو غیر اللہ کی پکار والا دین ہے، یہ
کس نے ایجاد کیا؟ یہ ان باغی مولویوں کو اور لدھے پیروں کو، نک کٹے پیروں کو کیا انہوں نے اختیار دے دیا ہے دین کی وضع کرنے کا، اور انہوں نے میرے شریک بنا رکھے ہیں یہ مولوی اور پیر کہ جو لکھائی ان کے سامنے کتابڑیاں پیش کرتے ہیں اس کو بھی یہ دین سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا میرا شریک تو ہے نہیں، تو بتانا یہ مقصد ہے۔ اور باغیوں کی باتیں نہ مانو، جی باغیوں کا بنایا ہوا دین نہ مانو، محرف شدہ کتابیں نہ مانو، گڑ بڑ عبارتیں نہ مانو، گڑ بڑ لکھتے لکیریں نہ مانو۔ اگر تم نے اکابر کے عنوان سے یا مشائخ کے عنوان سے یہی کتابیں مانی تو پکے مشرک ہو۔ پکے کیا ہو؟ ہاں پکے مشرک ہو۔ قرآن کے مقابل بزرگ مانے تو مشرک، قرآن کے مقابل روایتیں مانی تو مشرک، قرآن کے مقابل مشائخ مانے تو مشرک۔ ام لہم شرکاء، سیاق میں یہی معنی بن رہا ہے، ام لہم شرکاء، ان کیا ان کے لیے کوئی شرکائے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو مقرر کیا ان کے لیے دین، وہ دین کہ لم یعظم بہ اللہ، نہیں اذن دیا اس دین کے ساتھ اللہ نے۔ تو اس کا پہلا، اس کے تین بڑے فرد ہیں۔ پہلا فرد اس کا وہ ہے کہ جتنی بھی ما انزل اللہ کے مقابل مواد شرکیہ ہے، مواد کفریہ، محرف مواد ہے، وہ سب اس کا پہلا مصداق ہے، اس کا ماننے والا مشرک ہے۔ اور ان پیروں فقیروں کی، مولویوں کی بات ماننا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان مولویوں اور پیروں کو رب بنانا ہے۔ جی جو بیماری اب تم میں بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ، ادھر بھی اب آوازیں آ رہی ہیں، کیا پنجاب، کیا فلاں، اور جی ہمارے بزرگوں کی تحقیق پہ کھڑا ہونا ہے، ہمارے اساتذہ کی تحقیق پہ کار بند رہنا ہے، بزرگوں کی تحقیق پہ کار بند رہنا ہے، فلانے کی تحقیق پہ کار بند رہنا ہے۔ تو اتنا ہی رہنا تھا تو المحنہ جیسی مقدس کتاب کیوں چھوڑی؟ جی اور سکھا بھی ہمیں وہ رہے ہیں جو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا نام لیتی ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام لیتی ہے، وہ ہمیں آج کل پٹی پڑھا رہے ہیں کہ کتابوں پہ پکا رہنا ہے، قرآن کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ یہ بولی 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 بدل رہی ہے، خیال رکھو۔ یہ بولی آپ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں جی۔ یہ بولیاں اب شروع ہوئی ہے، اب نئی بولی ہے۔ اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر جانتے ہو؟ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے استاذ کے خلاف کتاب لکھی، اور استاد بھی معمولی نہیں تھا، مولانا حسین علی کا خلیفہ تھا، مولانا نصیر الدین غور کشتی۔ لیکن جب مسئلے کی بات آ گئی تو شیخ القرآن نے متقدمین کی یاد تازہ کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اسماء الرجال کو ذرا دیکھیں، پتہ نہیں تمہیں کیسی تربیت کی جا رہی ہے۔ اسماء الرجال ذرا اٹھائیں متقدمین علماء کو۔ امام مالک سے بڑا متقی تمہارے مولوی ہیں؟ کیا کہتا ہے؟ محمد بن اسحاق تابعی ہے اور اس کے کئی محاسن بھی ہیں، لیکن جب دین کی بات آئی تو امام مالک کہتے ہیں اشہادو، میں کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا، شہادت دیتا ہوں انہو دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے دجال ہے، اس سے روایت نہ لینا۔ توہین ہو گئی ہے۔ امام یحییٰ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بڑے بڑے محدثین پہ جرا کی، بڑے بڑے متقی جو ساری رات نوافل پڑھتے تھے اور نیک آدمی،
اور آپ نے نشتر چلائے، کذاب، دجال، صوفی. یہ صوفی ہونا بھی حدیث میں جرا ہے. امام مسلم نے شروع میں لکھا ہے مار رہا ہے تو سب سے زیادہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہوا میں نے صوفیوں کو دیکھا ہے. پتہ ہی نہیں لگتا لم یا بوجھ سنجے میں مصروف ہے. حدیث کی کیا تحقیق کرے؟ سب تو اکذب، سب سے زیادہ اکذب. ان سب پہ تم نے جرا کر دی. تو پوچھا گیا قیامت کے دن اگر سارے بزرگوں نے آپ کے خلاف کیس کر دیا، تمہارا تو اب اتنا دل تھوڑا ہو گیا نا، چھوٹا سا چڑیا جتنا، کہ کسی پگڑی والے بدتی کی پگڑی اٹھا لی جائے تو توبہ 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 توبہ، کبھی عذاب نہ نازل ہو جائے. اتنے بڑے بڑے آدمی کو اس کے بارے میں بات کی ہے. یہ سب تمہاری مقدس گائے ہیں دوستو بزرگوں. ان سے بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے. محدثین نے انہیں کذاب کہا، شتام کہا، دجال کہا، سارق الحدیث کہا، اور کیا کچھ نہیں کہا. متہم بالکذب کہا، منکر الحدیث کہا، متروک الحدیث کہا، اور اس کی ساری پیڑیاں شمار کر ڈالی. رافضی خبیث کہا، رافضی خبیث کہا، شیعی حریق کہا، اور بھی بہت کچھ کہا. یہ محدثین ہیں کہنے والے، تمہارے مولویوں سے بڑے متقی لوگ ہیں کہنے والے. تو یا کو کہا کہ سارے اگر جمع ہو گئے قیامت کے دن، یا اللہ اس نے مجھے کذاب کہا، اس نے پڑھا تو کیا بنے گا؟ یا کہتے ہیں یار بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ مجھ پہ جھوٹ بول رہے تھے، تجھے پتہ بھی تھا تو ان کی حقیقت واضح کیوں نہیں کی؟ تو میرا خیال ہے رسول اللہ کو جواب دینا مشکل ہوگا. ان مولویوں سے میں نبٹ لوں گا. سوچ سوچ کا فرق ہے. سوچو تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے. آج کل تمہارے مسلح تمہیں یہی نصیحت کرتے ہیں کسی کو کافر نہیں کہنا، اور پھر خود بھی کہتی ہیں. تمہیں نصیحت یہی ہوتی ہے کسی کو کافر تکفیر نہیں کرنی، فلانا نہیں کرنا. بھئی ہم نے آپ کو کب کہا کہ مسلمانوں کو کافر کہو؟ کہا ہے میں نے؟ کس نے کہا کہ مسلمانوں کو کافر کہو؟ لیکن کافر کو کافر کہنا ایمان ہے. اچھا یہ بھی میں تو چھوٹا آدمی ہوں، علامہ انور شاہ صاحب جو بڑے ہیں نا، اکفار الملحدین دیکھو، سب علماء دیوبند کی مصدق فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کر رہا ہے، مفتی تعویل کر رہا ہے. کفر کی کار کر رہا ہے، پہلے مفتی کافر ہے، وہ دوسرے نمبر کا کافر. یہ اکفار الملحدین میں دیکھو علامہ انور شاہ صاحب کی، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی. عربی پڑھ سکتے ہو عربی پڑھو، اردو پڑھ سکتے ہو اردو پڑھو. کیا ہمارے کتنے افسوس کی بات ہے، بڑے بڑے بزرگ لگے ہیں طلباء کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ کسی طرح توحید میں کچے ہو جائیں اور توحید کا ان کا جذبہ ختم ہو، ٹھنڈے پڑ جائے. بڑے بڑے اکابر حضرات اللہ ان کی مسائی ان کے حال کے مطابق قبول فرمائے، وہ اس پہ پوری محنت کر رہے ہیں کہ کہیں فتویٰ نہیں لگانا اور کہیں سختی نہیں کرنی، بے غیرت بن کے رہو، جو جلو مشرک للو ملے اس کے پیچھے بلی بن کے پھرو. تربیت ہو رہی ہے، تجدیدی کارنامے اللہ محفوظ فرمائے. علماء ربانیین کی توہین کون بد وقت کہتا ہے کرو، دعات توحید. لیکن جو اصحاب تلبیس والکتمان ہیں ان کے پول کو کھولنا سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک ان کے مقاعد کو کھولنا سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک. ہاں بھائی ربانیین علماء کی کس نے آپ کو کہا؟ تو علماء ربانیین کی ہم عزت کرتے ہیں مسئلہ کی وجہ سے، لیکن اصحاب التلبیس والکتمان اور اصحاب الطاغوت والطغیان
اور جو منکرین توحید والقرآن، یہ قابل اس کی عزت کی تو اپنا ایمان بھی ضائع ہوگی. کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ ام لہم پہلا مصداق سمجھ گئے؟ پہلی صورت کیا کون ہے؟ ما انزل اللہ کے مقابل. میں بات جو کر رہا تھا آپ بھول جاتے ہیں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی بات کر رہا تھا. میں نے جان بوجھ کے کہا کہ آپ کی توجہ کتنی ہے. انہوں نے مسئلے کی بات آئی الانتصار لسنت سید الابرار. وہ ذرا پڑھ کے دیکھو کیوں لکھی. بے ادب کہو گے جی؟ اپنے استاد کے خلاف کتاب لکھی بے ادب کہو گے؟ نہیں. جہاں مسئلے کی بات آ گئی تو پھر استاد شاگرد نہیں رہتا، پھر محمد الرسول اللہ کے دین کا دفاع مقدم ہو جاتا ہے. حضرت شیخ القرآن پنڈی کا میں دورہ تفسیر سن رہا تھا، وہ دورے میں ہے سی ڈی میں، مولوی تو سنتے نہیں ہیں. اس میں شیخ القرآن فرما رہے ہیں، ایک مولانا حسین علی کے مرید کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ مرید بھی حضروں کا ہے. اللہ حضروں کو بھی توحید و سنت کا مرکز بنا دے. کہتے ہیں چھچ کا تھا، پتہ نہیں اللہ داد نام لے رہے ہیں، بہت پرانا میں نے سنا ہے اللہ داد اس طرح کا نام لے رہے ہیں. تو حضرت شیخ القرآن پھر کہتے ہیں کہ وہ مولانا حسین علی کا مرید تھا، اور اتنا پکا تھا کہ نصیر الدین غور گشتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. تم کچھ بھی نہیں سمجھے. آج اگر کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھو تو مولوی کہتے ہیں متشدد ہو گئی ہے، یہ مفتاح القرآن سے پڑھ کے آئے، یہ متشدد ہو گئی ہے، ان کو تشدد سکھایا گیا ہے. اور شیخ القرآن شاباش دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ وہ جو عام آدمی تھا مولانا حسین علی کا مرید تھا، اور اتنا پکا تھا توحید میں کہ مولوی نصیر الدین غور گشتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. شیخ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو پھر سوچ لو اکابر کے نقش قدم پہ کون ہے. ایک اس کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے فلانا نماز نہیں پڑھتا، ماشاءاللہ بہت پکا تھا. دونوں شیخ. اور وہ نصیر الدین غور گشتی جو تھا وہ بیچارہ کوئی مشرک نہیں تھا، اور مسئلہ بھی وہ سمجھا ہوا تھا. اور تمہارے جو موجودہ یہ آج کل نظام چل رہا ہے ان میں سے بھی بہتر تھا. بس صرف یہ ہے کہ بعض بدعات اس میں تھی، عملی بدعات، اور وہ علاقے کی فضا سے مغلوب تھا. خود وہ تو مولانا حسین علی کے ساتھ آتا جاتا تھا، مسئلہ اس نے سمجھا تھا، لیکن وہ اس میں ہمت نہ ہوئی علاقے کو صاف کرنے کی، اور اس میں وہ تھوڑا سستی کرتا تھا. تو شیخ القرآن اتنے خوش ہو رہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. پھر وجہ بھی بیان کی کہ ایک تو یہ بدعت والی، اور دوسرا کہا کہ اس نے دیکھا کہ غور گشتی نے کسی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی، جنازہ تھا یا نماز، تو اس نے کہا تیرے پیچھے نماز ہوتی نہیں، خبردار تو کوئی امام نہیں. بالکل سب سچ کہا. آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کیا فرماتے ہیں، میں حضرت مولانا حسین علی صاحب کے پاس جب گیا، انہوں نے پوچھا علماء ہیں؟ میں نے کہا جی بہت ہیں. بلکہ وہ درس پہ آئے اور سامنے بیٹھے تھے علماء، بڑی بڑی پگڑیوں والے، منطقی شنطقی سہارنپوری لکھنوی فلانے. تو حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اللہ راضی تھی بھی، یہ سارے خنزیر ہی نہیں. یہ سارے کون ہیں؟ خنزیر. تو شیخ القرآن پنج پیر کہتے ہیں مجھے غصہ آیا
اور میں نے اس ساجی کو کہا کہ اتنے بڑے علماء کو آپ نے کہہ دیا، تو فرمایا تو ہم پتہ لگ سی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ جب شیخ القرآن نے درس شروع کیا تو مولانا حسین علی کے پاس گئے، یا کیا تو پوچھا کہ یا کہ سنا دن ساجی باقی وہ خنزیر سارے مخالف ہو گئے۔ اس لیے تمہیں بھی تو غصہ آتا ہے، لیکن تھوڑا جیا پی کے بیٹھو، یہ بچوں کو پتہ لگے گا جب میدان میں اترو گے۔ ہاں یہ بدنامیاں اللہ اودی بہی والی، یہ بدنامی توحید کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ یہ فتوے رہتے ہیں، اس لیے مت گھبراؤ۔ دوسرا شرع لہم من الدین، مقرر کیا واسطے ان کے دین سے، دین کا معنی نظام ہے، قانون ہے، مقرر کیا قانون اور نظام، انگریزی پارلیمنٹ اسمبلی جی، انہوں نے اپنے وضعی قانون بنائے کتاب و سنت کے مقابل۔ شرعوا لہم من الدین، نظام وضع کیا گیا کفریہ نظام، سوشلزم جی، کوئی ازم اور کوئی آخر پہ جمہوریت، جمہوری ازم، سوشلزم اور کئی ازم، یہ کفریہ نظام، اور ان کفریہ نظام کو دین کا درجہ دیا گیا، قانون کا درجہ دیا گیا، نظام کا درجہ دیا گیا، اور یہ سارا نظام محمدی کے مد مقابل تو ہر وہ شخص بھی اس میں شامل ہے جو جمہوری طاغوتی ہے، ولو کان مولویا، چاہے مودودی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور فا ضاد لام ہو، کوئی اور ہو، یہ سب کے سب شرعوا لہم من الدین، شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ۔ تمام کفریہ نظام، تمام کفریہ قوانین، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو، MNAs کا بنایا ہوا، MPAs کا بنایا ہوا، ساری طاغوتی پارٹیوں کا ملا کے بنایا ہوا نظام کفر والا کتاب و سنت کے مقابل، یہ سب نظام طاغوت بنانے والے مشرک کے مدعی، ماننے والے مشرک، بنانے والے فرعونیت کے مدعی اور دل سے ماننے والے مشرک ہیں، چاہے زنانی ہو، مرد ہو، داڑھی والا ہو، بغیر داڑھی والا ہو، اور اتمام حجت کے بعد شخصی تکفیر بھی ہوگی، اتمام حجت کے بعد ابھی مسئلے پہ تکفیر ہوگی کہ جو بھی محمد کے قانون کے مقابل کسی قانون کو حق سمجھے، جو بھی محمد مصطفیٰ کے نظام کے مقابل کسی نظام کو حق سمجھتا ہے، وہ خود فرعونیت کا دعوے دار اور اس کی تصدیق، تسلیم، اطمینان شرع صدر کے ساتھ خالصتاً کفر ہے۔ مسئلہ آئے گا سورہ انعام میں، یہاں صرف صورت بتانی تھی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کہتے ہیں ہمارے پاس اسلامی جمہوریت ہے، تمہاری اسلامی جمہوریت میں قرآن و سنت کا قانون کہاں ہے؟ قرآن و سنت کا قانون کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں زانی پہ حد ہے، قذف کی حد ہے، چور کی حد ہے، سود کی حرمت ہے، جہاد فرض ہے، وہ تم کدھر کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو مار کر۔ سود تمہاری اسمبلی نے اجازت دے رکھی ہے، تمہارے انگریزی قانون نے اجازت دے رکھی ہے، اور چور، ڈاکو، چور، زنا، قذف کی حدود، قتل کا قصاص
زخموں کا قصاص، جروح کا قصاص، یہ کہاں ہے نظام؟ اور پھر جتنے قوانین ہیں 75 سال سے تمہارے جج کے پاس انگریز کا قانون ہے، زبان بھی انگریز کی ہے، قانون بھی انگریز کا ہے، لباس بھی انگریز کا ہے، شکل بھی انگریز کی ہے، اور اندر دل بھی انگریز کا ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے، تجھے اسلامی جمہوریت بن گئی؟ نہیں۔ شرم نہیں آتی ان مولویوں کو جو تعویلیں کرتی ہیں کہ پورا وہ جج جو کارٹون بیٹھے اسے کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ یہ جو پچھلے چیف جسٹس آیا تھا، آپ نے سنا تھا چیف جسٹس 2-3 ایتیں کی کہیں سے سنی ہوئی تھی، یہودیوں کی طرح تعریف کی، پتہ ہی کوئی نہیں، کہتے لا اکراہ فی الدین، جو مرضی کرے دین میں جبر ہی نہیں، چاہے جج کی زنانی کو بھی کوئی لے جائے، لا اکراہ فی الدین۔ ادھر اکراہ ہے، ادھر نہیں ہے۔ لا اکراہ کا معنی نہیں سمجھا۔ اگر لا اکراہ فی الدین تو پھر یہی ہے کہ جج کی زنانی کو کوئی اٹھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی مرضی ہے، گرل فرینڈ بن جائے، جج صاحب پیرے پہ کھڑا ہو، گڈ گڈ گڈ۔ لا اکراہ فی الدین ہے بے غیرت، تو نے معنی کوئی نہیں سمجھا لا اکراہ فی الدین کا۔ تو یہ جو جن کا پورا ذہن کفریہ ہے، نظام کفریہ ہے، زبان انہی کافروں کی ہے، قانون انہی کافروں کا ہے، اور اوپر مولوی تمہیں دھوکہ دیتے ہیں بابودو ہو کے ووٹ دینا ہے۔ وضو ٹوٹے نہیں، اتنی لین میں زنانی مرد کٹھے کھڑے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چلو آگے چلو۔ ووٹ دینا عبادت ہے، نیکی ہے، ہاں امانت ہے انگریز کی، شہادت ہے بے ایمانوں کی۔ ہاں یہ تمہیں کوڈ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اب ہمارے پنجاب میں جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں وہ بھی اس کھچ کا رکن بن چکے ہیں، اور مساجد میں وہ فارم پر ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو توحیدی کہلواتے ہیں، اور طاغوت کے دستخط کرنے والے۔ اور سن لو، صرف نام کافی نہیں اشاعت التوحید کا، بے شک کہ تم نے بھی سمجھا ہوا ہو اشاعت التوحید کے نام کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ نام یہ ایک تحریک ہے، پہچان ہے۔ جب تک کام توحید و سنت کا نہیں ہوگا، خدا کی قسم کعبے کے اندر مر جاؤ تب بھی پکے جہنمی ہو، نام شام نہیں بچا سکتے۔ مقدس گئے، نحن ابناء اللہ، پہلے عیسیٰ ابن اللہ، عزیر ابن اللہ کے راستہ کھل گئی ہے کہ اسی بھی ابن اللہ، ابناء اللہ، اسی بھی اللہ دے پتر۔ واہ واہ پترو، واہ۔ تو اب یہ سکیم، اور یہ بھی ایک ترکیب ہے کہ کسی طرح تشدد کو روکا جائے، اور تشدد کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو بے غیرت بنایا جائے، اور اس کے لیے فارم پر ہو گیا تو انشاءاللہ غیرت نہیں رہے گی، توحید و سنت کی غیرت ختم ہو جائے، پھر ایسے توحیدی بارے میں، اور جو توحید و سنت کا وہ مسئلہ بیان کرے جہاں نخلو و نترکو من یف، جہاں یہ والا مسئلہ ہو تو وہ متشدد ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا۔ دوسرا مصداق، نظام، قانون کتاب و سنت کے متوازی مقابل جہاں پر بھی ہو وہ مصداق ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اور تیسرا مصداق اس کا صورت بیان کر رہا ہوں، تیسری صورت اس کی، ہر بدعت فی الدین، کہ ہر بدعت فی الدین، دین ابتداع فی الدین۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث ساتھ ملا لو، من عمل عملا لیس علیہ امرنا ما لم یعظم بہ اللہ، لیس علیہ امرنا ما لم یعظم بہ اللہ۔ تو ہر بدعت
دی احداث فی الدین، اس کو یہ شامل ہے، اور ہر بدعتی کا یہی حال ہے، اس لیے آگے جبل کر کے الظالمین کہا گیا۔ کتنا ڈبل کر کے، یہ ڈبل ظلم ہے۔ نبی کے مقابل جو بدعتی کا دین ہے، یہ بھی پیغمبر کی سنت کے متوازی راستہ ہے، متوازی دین ہے، اور اس نے بھی ایک نیا طریقہ بنایا ہے اللہ تک پہنچنے کا، چاہے وہ صوفیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوگی پن کی شکل میں ہو، چاہے وہ رہبانیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ سنیاسی کی شکل میں ہو، چاہے کسی بے دینی کی صورت میں بدعت ہو، اعتقادی یا عملی، اور اس کو حق سمجھتا ہے تو اس آیت کے عموم میں وہ بھی داخل ہوگا۔ ما لم یعظم بہ اللہ بلولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر نہ ہوتی بات طے شدہ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے، ان الظالمین ایک، پھر ترى ظالمین دو دفعہ اللہ نے ان کو ظالم کہا، تینوں صورتوں والے اس میں شامل ہیں، اور مشرک بھی، بدعتی بھی، مشرک فی الحکم بھی، مشرک فی الدعا بھی، سب کو یہ شامل ہے۔ فرمایا دیکھے گا تو ظالموں کو ڈرنے والے، مما سے پہلے وبال کا لفظ لکھا ہے، وبال اپنی کمائیوں سے، اور وہ وبال ان پر واقع ہو کے رہے گا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس اب آسان ہے صورت، والذین آمنوا، ذرا توجہ کر کے بولتے ہو آگے چلیں، والذین آمنوا یہ بشارت ہے، اور بشارت میں 5 انعامات کا ذکر آئے گا۔ کتنے؟ 5 انعامات کا ذکر آئے گا، انعامات 5، 5 انعامات۔ پہلا انعام کیا ہے؟ فی روضات الجنات، جنات جنت ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، روضہ باغیچہ کو کہتے ہیں، بڑے باغ کے چھوٹے باغیچے بنے ہوتے ہیں، اور جنات کئی ہیں، جنات ایک نہیں ہے، جنات کئی ہے، کئی باغ ہیں، کئی باغ۔ حضرت حارثہ کی امی آئی تھی بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ حضرت حارثہ کو تیر لگا تھا، اجنبی، پتہ نہیں چل رہا تھا اپنوں کا ہے یا بیگانوں کا، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میرا حارثہ بیٹا قتل ہو گیا ہے، اگر اس کی شہادت ہوئی ہے، کیونکہ یہ مشہور ہو گیا تھا نا بھی کسی مسلمان کا تیر لگا ہو شاید بھول بھلا کے، تو وہ امی کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ اگر اپنوں کا لگا ہے تو پھر شہید تو نہیں ہوگا، تو وہ اس تحقیق کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمایا اللہ کے محبوب پتہ ہے کہ حارثہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے حارثہ مجھے کتنا پیارا تھا، ان کان فی الجنت صبر، تو اگر میرا بیٹا جنت میں گیا ہے باقی شہید ہے تو پھر تو میں صبر کر لوں گی، صبر تو، اور اگر خدا نخواستہ کسی اپنے کے تیر سے وہ مرا ہے اور جنت میں نہیں گیا تو پھر آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری عقل تو خراب نہیں ہو گئی، کیسی بات کر رہی ہے، سوچ کے بات کر، وہاں ایک جنت نہیں، انہا جنان، وہاں کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، تیرا حارثہ بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔
نبی پاک کے زمانے میں یہ مسئلہ اتنا بدیہات سے تھا کہ عورتوں کو بھی پتا تھا کہ شہید کی زندگی جنت کی زندگی ہے. ہماری صدی کے شیخ الحدیثوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں قتل چوکے تھے جسم چنانچہ. یہ ادھر بے ایمان کھڑے ہیں. اور حضرت حارثہ کی امی کہہ رہی ہے ان کان فی الجنت صبر تو، یعنی اگر شہید ہوا ہے تو کہاں ہوگا. پتہ لگا جنتیں بہت ہیں، باغات بہت ہیں، جنان ان جنان کے روزے میں ہوں گے، باغیچوں میں ہوں گے. باغیچہ وہی ہوتا ہے جو بلڈنگ کے صحن میں بنا ہوا ہو. بلڈنگ جنت میں ہوگی اور جنت کے صحن میں جنت کا باغیچہ ہوگا. یہ مباحد وہاں بیٹھے ہوں گے. اس لیے روضات الجنات یہ پہلا انعام ہے. اور اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جنت کے بلڈنگیں بھی بڑی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت تم نے دنیا میں دیکھا ہے 40 بلڈنگیں عمارت، لیکن وہ بلڈنگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں 10-10 فٹ کی، اور 40 عمارتیں 40 بلڈنگ کی اوپر نیچے ہوتی ہیں کمرے اور منزلیں جس کو آپ کہتی ہیں. اور جنت کے جو کمرے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور وہاں ایک کوٹھی جو جنت کی ہے اس کی 100 منزلیں ہوں گی. درجے ہوں گے، وہ بہت اونچا محل ہوگا، 100 درجے ہوں گے. اور ان میں مجاہدین کا مقام سب سے اوپر ہوگا. ہاں، ان کو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے. اللہ ہم سب کو عملی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عملی جہاد شام میں جانے کی ہمیں اللہ توفیق دے دے، اور میدان جہاد میں عملاً حصہ لینے کی اللہ توفیق دے دے. ہاں بھائی، روضات الجنات حسب مراتب وہ روزے ملیں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، لہم ما یشاؤون یہ دوسرا انعام ہے. دنیا میں اپنی خواہشات کو قابو میں رکھا تھا، اللہ کی کتاب پر قربان کر دیا تھا، احوا کے پیچھے نہیں چلے تھے، ورنہ یہ بھی بہت کچھ حاصل کر لیتے. بازاروں میں جا کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، پھر آ کے خواہشات پوری کرتے. لیکن دنیا میں انہوں نے اپنی مرضی چھوڑ دی تھی. آج الجزاء من جنس العمل، جنت میں اللہ فرمائیں گے تمہاری مرضی ہے، ما یشاؤون. یہ دوسرا انعام ہے. اور ظاہر بات ہے جب یشاؤون ان کی چاہتیں ختم نہیں ہوں گی تو انعامات بھی ختم نہیں ہوں گے. وہ انعامات بھی دائمی ہوں گے، خواہشات بھی دائمی ہوں گی. پھر اس طرح بھی نہیں ہوگا حلوہ سامنے پڑا ہے، مولوی نے حلوہ کھایا، زیادہ کھا لیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب یہ گولی لے لو، پیٹ میں درد ہے. اس نے کہا تو بڑا بے ایمان جہنمی ہے. مولوی صاحب نے کہا، اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اگر گولی کی جگہ ہوتی تو حلوے کی روڑی کیوں نہ کھا لیتا. اتنی گنجائش نہیں رکھی. لیکن یہ دنیا میں جتنا بھی کھائے خواہش پوری نہیں ہوتی، آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ لہم ما یشاؤون، یہ مستقل انعام ہے. جو چاہیں گے وہ 100 ملے گا، وہی ملے گا. اور بڑا انعام آ رہا ہے تیسرا، عند ربہم، اپنے رب کا قرب بھی ملے گا. عند ربہم، اپنے محبوب اور حقیقی مقصود الہ کی وہاں قرب بھی ملے گا. عند ربہم، یہ عند ربہم قرب الہی ہے.
اور اللہ کا قرب ملے گا، یہ پہلے دو انعاموں سے بھی بڑا انعام ہے، یہ مباہدوں کے لیے پہلے انعاموں سے بھی بڑا انعام ہے۔ اس قرب میں پھر اللہ کی زیارت بھی ہوگی، دیدار الہی بھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو کے بازار جائیں گے، جنت میں بازار بھی ہوں گے، اور یہ سارے جنتی بازار پھریں گے، اور وہاں دنیا میں آدمی بازار میں جاتا ہے، کئی چیزیں دیکھتا ہے، ادھر ہاتھ کرتا ہے تو خالی ہوتا ہے۔ مفتی بلال بیچارہ کتابیں دیکھ کے پھر واپس آ جاتا ہے، بھئی بڑی مہنگی ہے۔ اور جو جنت کا بازار ہوں گے، اس بازار میں دکاندار فرشتے ہوں گے، ہاں جو مرضی چیزیں لو۔ پھر اس بازار سے ہوتے ہوئے ایک ایسا مقام آئے گا، خاص دن ہوگا جس میں اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ آگے میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جنتیوں جب اللہ کا دیدار کریں گے، بڑے بڑے مشک کے وہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ایک ہوا چلے گی، پہلے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، اور جب وہ ہوا چلے گی تو ان کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور زیادہ چمک جائیں گے۔ جب گھر آئیں گے بیویاں کہیں گی سبحان اللہ، تو وہی ہے، آج تو ماشاءاللہ بہت سونا لگتا پی ہے، بہت سونا ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بیوی کہہ دے خامند کو کہ تو مجھے سونا لگ رہا ہے، یہ شادی شدہ سے پوچھو کہ اگر بیوی کہے نا ماشاءاللہ آج تو مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہاں ادھر ادھر تو شاباش ملتی ہے، وہاں سے ملنی مشکل ہوتی ہے، اور وہاں جنت میں بیویاں شاباش دیں گی اور کہیں گی یار بڑا سونا ہو کے آئے ہیں، کیا تم بولتے ہو بڑے سونے کیوں ہے؟ ڈیر خیستہ بڑا سونا ہو کے آ گیا، پہلے سے بھی چمک رہا ہے، ہاں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ تو عند ربہم، یہ وہ اندیت رتبی ہے، یا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مکان شرعی ہے، یہ فلسفی مکان نہیں ہے، منطقی مکان نہیں ہے، یہ عند ربہم۔ اور یہی خواہش کی تھی، اور سورۃ تحریم میں آئے گا 11 نمبر آیت میں، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اندہ کا پہلے ذکر کیا، اس میں چس زیادی ہے، اللہ مجھے گھر دے دے اپنے پڑوس میں، اپنے قرب میں، اندک بیتن فی الجنہ، اور یہی ہے عند ربہم یرزقون، یہی ہے قیل ادخل الجنہ عند ربہم۔ آگے چوتھا نمبر، جنت کیسی ہوگی؟ جنت کیسی ہوگی؟ ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک وہ جنت، وہ فضل ہے بہت بڑا، انعام ہے بہت بڑا، هو الفضل الکبیر۔